ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। पहली चीज़ जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं आज वो है बैड ब्रेथ। अक्सर ये कंप्लेंट होता है कि जी मैं दांत साफ़ करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरी जो सांस है व्हेन आई स्पीक टू समबडी तो मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फील होती है और मेरे मुंह से बू आ रही होती है। टू चेक योर ब्रेथ सबसे पहले आसान तरीका ये है कि आप अपनी ब्रश करने के बाद, आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ, आप एक अच्छा सा ब्रश करने के बाद आप कपिंग करें, हाथ को मुंह के करीब रखिए और कप सा बनाइए और उसमें आप डीप ब्रेथ करें। तो देन यू कैन स्मेल योर ब्रेथ, आप अपनी सांस को सूंघ सकेंगे। अब वो उसको जब आप सूंघते हैं देन यू कम टू नो कि जो ये है मेरी सांस है इसमें कोई स्मेल तो नहीं है। और बैड ब्रेथ को हमारी ज़बान में, डॉक्टरी ज़बान में इसको हेलिटोसिस कहा जाता है। हेलिटोसिस इज़ अ डिज़ीज़, ये बीमारी है। बैड ब्रेथ एक बीमारी है और ये किस तरह की बीमारी है कि समटाइम्स आपका कंपेनियन, आपका नेबर, आपका फ्रेंड, आपका दोस्त आपको बता ही नहीं सकता कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है और वो आपसे दूर होके बैठेगा और ये वो बाकी चीज़ें तो खुद आपको शायद पता होंगी, लेकिन ये वो चीज़ है जो दूसरे बंदा आपसे एनॉय होता है और आपका सोशल सर्कल इससे बहुत अफेक्ट होता है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीबॉडी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ये हमारी हाइजीन की बहुत बेसिक चीज़ है जो कि दूसरे लोगों को पता ही नहीं होती। एवरीवन शुड चेक इट। आप रात में, सुबह में ज़रूर चेक करें। सुबह के टाइम जब आप सो के उठते हैं तो दैट्स नॉर्मल कि आपके मुंह से एक स्मेल आ रही है। उस वक़्त जो है वो आप एक दफ़ा जाएंगे, रिंस करेंगे, मुंह को कुली करेंगे, वो ख़त्म हो जाएगी, दैट इज़ नॉर्मल। लेकिन रात को जब आप दांत ब्रश कर लेते हैं और उसके बाद यू फील स्मेल, या दिन में किसी भी टाइम ऑल ऑफ सडन यू फील स्मेल, आपका स्पाउस, आपको फ्रेंड या कोई भी बता रहा है, तो देन यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अब मैंने आपको बता दिया कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इट्स अ बैड ब्रेथ हेलिटोसिस। अब देन कमिंग टू इट कि इसके कॉजेज़ क्या हैं। किसी भी चीज़ को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी होती है कि उसके वजह क्या है। वजह में हमारे पास वही आ जाता है कि ये जो लोकल एरिया है, जो हमारी ज़बान जिस इन्वायरमेंट में रहती है, यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले तो ये चीज़ देखी जाती है, इसको सॉर्ट आउट किया जाता है। उसके बाद हमारा मुंह हमारे जिस्म के साथ ही रिलेटेड है, अंदर ही कोई ना कोई मसला है जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर, चूँकि यहाँ से हवा बाहर आ रही है तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है। हमने उसको फील करना है, उसको चेक करना है। लोकल कॉजेज़ में आप सबसे पहले आप आ जाएंगे, आपके मुंह के अंदर जो है वो मसूड़े, आपके मसूड़े हैं, उनमें मसला है, वो क्या उनसे खून आ रहा है। फिर आप ये देखेंगे कि आपको मुंह में कोई कीड़े तो नहीं लगे हुए। कीड़े तो बाज़ औक़ात कीड़े में जो खाना फंस जाता है वो खाना गल सड़ के मुँह से बू देता है। फिर उसके अलावा आपका स्पेसेस होते हैं दांतों में, वो एक जगह पे कीड़ा नहीं, पूरे मुंह में जगह जगह रेशे जो गोश्त के या किसी भी खाने के फंस गए हैं, वो वक्त गुजरने के साथ वहाँ गल सड़ते सड़ते मुँह से स्मेल आती है। फिर हम बाज़ औक़ात हम डेंचर्स पहन रहे हैं, क्लिप वाले दांत पहन रहे हैं, रात को उतारने वाले दांत पहन रहे हैं, हम मुंह की बहुत अच्छी सफाई कर रहे हैं, लेकिन हम उन दांतों को साफ़ नहीं करना भूल जाते हैं। उनको जो मंथली वीकली सफाई करनी है हमने उसको चेक करना है, वी हैव टू चेक दैट। उस पर देखिए। फिर बाज़ औक़ात हमने आर्टिफिशियल ब्रिजेस लगाए हुए हैं अपने मुँह में, पक्के दांत लगाए हुए हैं, पक्के दांतों की जो है उसकी हाइजीन को हमने चेक करना है। उसके लिए वी हैव टू टॉक टू आवर डेंटिस्ट, वो देखे कि जी मेरी बैड ब्रेथ है, स्मेल आ रही है, क्या वजह है। फिर एक और चीज़ आ जाती है हमारी ज़बान। हमारी जो ज़बान है इसके ऊपर भी बहुत छोटे छोटे एक कुछ रेशेज़ होते हैं, जो वहाँ पर खाना वाना रहता है तो उसके ऊपर वो जमते जाते हैं और उसकी वजह से भी स्मेल आती है। अब उसको भी सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है कि कोई टंग में तो प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक और जो हमारा जनरल प्रॉब्लम लोगों को ख़ास तौर पर आजकल एक जनरल बॉडी की बीमारी की वजह से आता है कि मुंह खुश्क होता है उनका। मुंह खुश्क होने की वजह से, इसको ड्राई माउथ सिंड्रोम कहते हैं। मुंह खुश्क होने की वजह से ऐसे है कि आपके मुंह से स्मेल आएगी, बैक्टीरिया उसमें ज़्यादा ग्रो करता है इस वजह से।
یہ آپ کے لوکل کازز ہیں. پھر اس کے بعد آپ کی باڈی کے ساتھ ہماری جو منہ ہے, ہم نے سارا سارٹ آؤٹ کر لیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر کیا ہے. ایک عام طور پہ ہر بندہ اس بارے میں شاید جانتا ہی ہے کہ سٹمک میں پرابلم ہوتا ہے, ریفلیکس کا پرابلم ہوتا ہے, کھانا واپس منہ میں آ جاتا ہے نلی میں اس سے, تو ایک عجیب سی امونیا کی ٹائپ کی فشی سی اسمیل آتی ہے. وہ GERD ہماری ایک ڈیزیز ہوتی ہے, گیسٹرک ریفلیکس سنڈروم, اس کے ساتھ ہمارے منہ میں یہ اسمیل آتی ہے. پھر ناٹ اونلی دس, سم ٹائمز وی ہیو لیور پرابلم, اس کی وجہ سے اسمیل آتی ہے. سم ٹائمز وی ہیو کڈنی پرابلمس, اس کی وجہ سے, مطلب وی ہیو ڈفرینٹ پرابلمز ان آر باڈی جو کہیں ادھر ادھر ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو گیسز ہماری باڈی میں بن رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے ہماری انٹسٹائنز اور سٹمک سے ہو کے ہمارے منہ سے آ رہی ہیں, اور ہم نے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا مسئلہ کہاں ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ ایک سانس میں آپ کی چیز آ رہی ہے اور آپ کو اس سے پتہ چل رہا ہے, آپ نے اس کو دیکھنا ہے, کرنا ہے. اس کے لیے پھر بہترین یہی ہے کہ آپ جو ہیں پہلے تو خود سارٹ آؤٹ کریں, شیشے میں دیکھیں, اپنے گمز کی اورل ہائیجین کو بہتر کریں. آپ اپنے منہ کو دن میں 2 سے 3 دفعہ برش کیجئے, اور سب سے پہلے پھر آپ کیا کریں گے کہ صرف دانتوں کو برش نہیں کریں گے. اگر آپ نے کوئی ڈینچر پہنا ہے تو اس کو جو منتھلی یا ویکلی صفائی دوائی گولی کے ساتھ کرنی ہے وہ آپ کریں گے. جو آپ کے برج ہیں, امپلانٹ خراب ہو رہے ہیں, اس کو دیکھیں گے. منہ میں اگر آپ کے کہیں پہ کیڑے لگے ہوئے ہیں تو آپ اس کو فٹ کروائیں گے. فلاسنگ کریں گے. فلاس جو ہے اس کو آپ نے لے کے دھاگے کے ساتھ اپنے منہ میں جو صفائی کرنی ہے, دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. فلاسنگ آپ نے کرنی ہے. فلاسنگ کی ٹیکنیکس ہم نے اپنے فیس بک پیج پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں, آپ وہاں سے دیکھیے. یوٹیوب پہ آپ کو موویز مل جائیں گی, آپ وہاں سے دیکھیے. اس کے بعد آپ ہر دفعہ دن میں 2 دفعہ برش کریں گے. اس کے بعد آپ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کے, اور اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے تو آپ صرف نیم گرم پانی لے لیجئے, اس سے کلیاں کیجئے. پھر آپ ماؤتھ واش لیجئے, ماؤتھ واش سے کلیاں کیجئے. یہ آپ اپنے اورل ہائیجین کو بہتر کرتے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ آپ کو 5 to 7 days از انف ٹو بیٹر. ٹنگ کو اسکریپ کیجئے. وی کین, ہمیں مل جائیں گے اوور دی کاؤنٹر, آپ کو کسی بھی بڑے میڈیکل سٹور پہ ٹنگ اسکریپرز مل جائیں گے. ٹنگ اسکریپر اگر چلیں آپ ٹنگ اسکریپر آپ کو نہیں ملتا یا کسی وجہ سے آپ نہیں لے سکتے, تو آپ اپنے ٹوتھ برش کو نارمل برش سے اپنی ٹنگ کو اسکریپ کیجئے. اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو برش کے بیک سائڈ سے, اگر آپ اس کو وامٹ فیل کرتے ہیں, پچھلا حصہ جو اپنی ٹانگ کا ہے آپ اس کو برش کیجئے. آپ کچھ دن برش کریں گے تو آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کی ٹنگ کا نیچرل جو کلر ہے وہ واپس آ رہا ہے, آپ کی اسمیل بری ہو رہی ہے. پھر آپ کو اگر منہ میں خشک فیل ہوتا ہے تو پھر آپ اس کے لیے سارٹ آؤٹ کریں کہ وہ آپ کو ڈرائی ماؤتھ سنڈروم کسی اور بیماری کی وجہ سے تو نہیں ہے. اور اس کے لیے لوکلی یہ ہے کہ آپ پانی زیادہ پیجئے. ہائیڈریٹ یور سیلف. ہائیڈریشن تو بہت ہی اچھی چیز ہے. آپ کی اسکن, آپ کی باڈی, ایوری تھنگ از گیٹنگ بیٹر ود ہائیڈریشن. تو آپ ہائیڈریشن اپنی بہتر کیجئے. ہائیڈریشن کے علاوہ پھر آپ لوکل, اف یو آر اسٹل فیلنگ کہ جی میں سب کچھ کر رہا ہوں اور یو آر سم تھنگ فار, اور آپ نہیں ڈاکٹر کے پاس پہنچ سکتے, تو آپ لوکلی اپنے آپ کو بہتر کیجئے. آپ چوئنگم از سم تھنگ ویری گڈ, لیکن چوئنگم ایک ایسی چیز ہے کہ شوگر فری لینے کی کوشش کریں تاکہ ٹاٹار ڈپازٹ اور یہ سب اور وہ آپ کے بیکٹیریا کو بڑھائے نہ. اس کو استعمال کر کے دیکھیں. منٹ کو آپ پودینہ لے لیجئے, پودینے کو چبائیے. ہمارے پاس لوکل جو ہوم ریمیڈیز ہیں اس میں آپ سونف لے سکتے ہیں. سونف کو آپ تھوڑا سا چبائیے, کچھ دن آپ چبا کے دیکھیں گے آپ کے ڈائجسٹیو پرابلمس بہتر ہوں گے, اور ساتھ ہی آپ کو لگے گا کہ میری اسمیل ختم ہو رہی ہے. پھر آپ اپنا سٹرک ایسڈ اپنے اس میں زیادہ کریں. آپ پائن ایپل لیں, آپ اورنج زیادہ کھائیں, آپ اسی طرح لیمو پانی پیجئے. ان چیزوں سے آپ کی ہائیڈریشن جو اورل بہتر ہوگی, تو آپ کے منہ میں جو وہ خشکا آ رہا ہے وہ نہیں ہوگا, بیکٹیریا نہیں ہوگا, آپ کے منہ میں اسمیل ختم ہوگی. آپ کی باڈی, اور آپ کو جو کڈنی ڈیزیز میں اگر کی وجہ سے پرابلم آ رہا ہے تو آپ کی کڈنی پانی کے ساتھ فلش کرے گی. اور جو پرابلمز آپ کے آ رہے ہیں, امونیا آپ کی سانس میں سے جو آ رہی ہے وہ سب ختم ہوگی. یہ سب چیزیں آپ کو بڑی ہیلپ کریں گی. اس میں لوکل کازز جو آپ لیں گے, آپ اپنی ہوم ریمیڈیز اپنے سنمن دار چینی کے ساتھ آپ کوشش کر سکتے ہیں. آپ اس کا چھوٹا سا پیس منہ کے اندر رکھ کے چبا سکتے ہیں. دیٹ کین امپروو یور اسمیل آف یور ماؤتھ. یہ چیز ہو سکتی ہے. آپ اپنے اف یو اسٹل فیلنگ یو آر ناٹ, یو کین ناٹ وزٹ ٹو یور ڈینٹسٹ, آپ اپنے پرس میں رکھیے. یہ سب چیزیں ہیں. سونف رکھیے, آپ سپاری رکھیے. اور لیکن پھر اس کے بعد ذرا یہ ہے کہ رنس ضرور کر لیجئے کہ آپ کا مسئلہ کاز کو ختم کرنا ہے. صرف اوپر سے آپ نے اس کو لیپ نہیں کرنا, ختم نہیں کرنا, آپ نے کاز کو ختم کرنا ہے.
شوگر ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ کی ساری باڈی میں خون میٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی سانس میں سے بھی ایک اسمیل آتی ہے، تو وہ آپ کو بتاتی بھی ہے کہ آپ کی باڈی کی شوگر بڑھی ہوئی ہے، آپ نے اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ پھر سائنسز میں آپ کے جب بیماری ہوتی ہے، آپ کی سانس میں بیماری آتی ہے، آپ کو پھیپھڑوں میں ہے تو آپ کی سانس بیمار ہو رہی ہے، آپ کے ٹونسلز میں ہے تو آپ کی سانس میں بدبو آ رہی ہے۔ پھر فوڈ ہے، ہمارے حدیث میں بھی ہے کہ نماز کے لیے مسجد جانے سے پہلے لہسن اور پیاز سے منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فوڈز ہمارے اندر جاتے ہیں تو وہ سلفر اور امونیا جو پروڈیوس کرتے ہیں وہ ہم بریتھ کی ضرورت ہیں، اس کے لیے پھر آپ لوکلی کوشش کریں کہ آپ اپنا پانی رنس کر لیں، آپ پانی لے لیجئے، برش کر لیجئے، اور کچھ تھوڑا سا اس طرح کی کوئی چیز آپ منہ میں ماؤتھ واش لے لیں، یا آپ کچھ اور ایسا کھا لیں کہ آپ کا وہ ماسک ہو جائے آپ کی جو بریتھ ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوپ فلی آپ کو ہیلپ کریں گی آپ کی سانس کو اوور کم کرنے کے لیے۔ ہوم ریمیڈیز میں ہم نے کچھ بتائی ہیں تاکہ آپ کا ہو، لیکن آپ کو اگر کوئی لوکل کازز میں یا جنرلائز کازز میں کوئی بھی چیز ہے تو بیماری کا علاج ضرور کروائیے، اور اس کے بعد پھر لوکل کازز پہ جائیے۔ ٹیک ہوم میسیج یہ ہے کہ آپ نے اپنا علاج ضرور کرانا ہے۔ تھینک یو۔